چاند گرہن آ رہا ہے 7 سپٹمبر کو، پھر 21 سپٹمبر کو سورج گرہن ہے، اور کھپر یوگ 7 چل رہا ہے جو 7 اکتوبر کو ختم ہوگا، اور یورینس 30 اگست کو ریکٹوگریڈ بھی ہوا، اور مرکری جو ہے وہ غروب بھی ہو گئی۔ اب کہنے کا مطلب یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں کیا، اور آج کل اگر دیکھیں تو ملک پاکستان کا، انڈیا، چائنا، یعنی کہ ایشیا جو ہے زیادہ بارشوں کی اور سیلابوں کی لپیٹ پہ بھی ہے، ایشیا کی زیادہ آبادی انہی جگہ پہ۔ تو کیا ان ستاروں کی وجہ سے، سورج گرہن، چاند گرہن اور کھپر یوگ کی وجہ سے کیا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے ملک پاکستان میں؟ ایک تو سیلابوں کی وجہ سے چاروں صوبوں کا افیکٹ ہوں گے۔ کیا سپٹمبر کا مہینہ کیا خطرناک ہے؟ کیونکہ سپٹمبر میں تو چاند گرہن اور سورج گرہن، اور یہ آخری چاند اور گرہن اور سورج گرہن اس سال کا ہے، اور کھپر یوگ بھی آخری اس سال کا، یہ دونوں چیزیں۔ اور کیا سیاست میں بھی کوئی بھوچال آنے والا ہے؟ کیا عمران خان صاحب پہ کوئی سزا آنے والی ہے؟ کیا عمران خان کی سیاست چمکنے والی ہے؟ یہ سارا کچھ بیان کرنے لگا۔ سب سے پہلے یہ اس پہ ہی آتے ہیں مونسون کے حوالے سے۔ مونسون پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ تو ہر سال آتا ہے۔ 1961 میں ہمارے ملک میں سیلاب آیا، 88 میں آیا، اب 2025 میں آیا۔ 2025 میں ایسا سیلاب نہیں ہے جیسے 61 میں آیا تھا۔ ابھی تو دریائے راوی سے 2 لاکھ کیوسک گزارنا مشکل ہو گیا، گو کہ اگر 1988 میں دیکھیں تو 5 لاکھ کیوسک سے زیادہ تھا۔ کیوں ایسا ہوا؟ بات یہ ہے کہ 35 سال سے تو یہی 2 حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، جو باریاں لیتے ہیں۔ انہی کے دور میں یہ دریا چھوٹے ہوئے، انہی کے دوروں میں نوازے گئے، انہی کے دور میں جو ان کے اپنے تھے وہ امیر کبیر ہو گئے، اور انہی کے دور میں ہمارا پاکستان ڈوبا، کمزور ہو گیا۔ انہی کے دور میں ڈالر اوپر گیا، انہی کے دور میں ہمارے قرضے بڑھے۔ گو کہ ان کے دور سے پیچھے دیکھیں ڈالر کم تھا، ان کے دور سے پہلے دیکھیں تو ہم قرضے دے رہے تھے، لوگ دنیا کو دیتے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ کو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب سیلاب دنیا میں سب سے زیادہ کہاں آتے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ انڈیا میں بھی آتے ہیں۔ کیا وہ بھیک مانگنے نکلتا ہے؟ بنگلہ دیش کا کبھی سنا ہے کہ وہ ڈوب گیا ہے؟ ادھر پتا ہے وہ کتنے دریا ہے بنگلہ دیش میں؟ 700 دریا ہے، نہریں اور دریا ملا کے، جس میں سے 310 تو ریور ہے، اور وہ پورا سال چلتے ہیں۔ انڈیا میں 400 نہریں اور دریا ہیں، اور اس کے جو ہیں ریور سسٹم جو ہیں ان میں 7 ہیں بڑے دریا۔ کرشنا ہے، گنگا ہے، انڈس ہے، برہم پترا ہے، مہندی ہے، نرماڈے ہے۔ پتہ ہے پاکستان میں جو ہیں 150 سے 160 یہ سب یہ ریور دریا وغیرہ ملا کے یہ اتنے چلتے ہیں، اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہے ان کو دینے کے لیے پانی کو۔ انڈیا نے تو اپنے ڈیم بنا لیے، اس نے تو پانی اتنا سے چھوڑا ہے، اگر اس کے ڈیم نہ بنے ہوتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ ہم نے دریاؤں کی زمینیں تو خیر پتہ ہے، سب پاکستان کا نقشہ بھی ہے نا، اس میں دریا نہیں پتہ کہاں سے جا رہے۔ ہمارے ادارے ہیں، کنال، ایریگیشن، ہر قسم کا ادارہ ہے، انہیں نہیں پتا کہ کہاں سوسائٹیاں بن رہی کیا کچھ ہے۔ خیر چھوڑیں، کہنے کا مطلب یہ ہے موجودہ صورتحال میں ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں، سپٹمبر کا مہینہ بڑا سخت مہینہ ہے، 7 اکتوبر تک سخت ہے۔ چاروں صوبے ملک پاکستان کے اس سیلابی صورتحال، بارشی صورتحال میں اس میں نقصان ہوگا، اللہ نہ کرے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ غریبوں کا ہوگا، ان کے گھروں میں پانی، غریبوں کی فصلوں پہ پانی، غریب سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ یہ وہی حکومت ہے جو ان کو سڑکوں پہ نہیں آنے دیتی تھی، واپس جاؤ، دفعہ 144 لگی ہوئی ہے۔ آج یہی حکومت کہتی سڑکوں پہ آؤ، خیمے لگاؤ، تو یہ تو سڑکوں پہ آ گئی ہے۔ اب یہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ کہتا ہے کہ شدید اگلے آئندہ آنے والے حالات جو ہیں 22-23 ستمبر تو شدید ہوں گے، خراب۔ 7 اکتوبر تک کھپر یوگ ہے جو انڈیا کو افیکٹ کرے گا زیادہ، اور جب وہ افیکٹ ہوگا تو ہم پہ بھی پانی چھوڑے گا، چائنا پہ بھی افیکٹ ہوگا بہت زیادہ۔ اس طرح ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے جو آ کے بیٹھی ہے، جو کہتی ہے کہ ہم نے ہی اس ملک کو چلانا ہے اور ہم سے اچھا اور کوئی نہیں چلا سکتا، اگر کسی کا باپ بزرگ کوئی بھی اگر چلا جاتا ہے سیٹ سے تو اس کا بچہ آگے آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ملک کو چلانا ہے، اور انہوں نے 37-38 سال میں جو دیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ جو چاند گرہن اور سورج گرہن جو اس وقت چل رہا ہے، یہ آخری چاند گرہن سورج گرہن ہے، جو ایک تو اس میں
اور بے روزگاری سیلاب وغیرہ جب آئیں گے، وبا بھی آئے گی، بیماری بھی اور بے روزگاری بھی آئے گی، عوام تو سراپا احتجاج ہوگی، کیونکہ انہوں نے عوام تو خود بٹھا دی سڑکوں پہ، تو وہ کیسے گھر جائے گی؟ مطلب حکومت گھر جائے گی، یہ بات ہے۔ کس وجہ سے؟ سورج گرہن، چاند گرہن، کھپر یوگ کی وجہ سے، سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے، پلوٹو کا ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے، مرکری کا ڈوب گیا ہے، وہ مرکری غروب ہو گئی ہے، یورینس کا ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے، یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کو اس کے بینیفٹس ملیں گے۔ حکومت، میں نے کہا تھا پچھلے آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے کہ حکومت کوئی بڑا بلنڈر کرے گی کہ عمران خان صاحب کوئی اور کیس ٹھوکا جائے، سزا ضرور آ جائے گی، لیکن اس سزا کو خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وہ ان پہ تو بے شمار اور بھی ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ خان صاحب جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھیں گے، لیکن عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو کل کی خان کی باتیں تھیں، آج عوام منہ سے دہرانا شروع ہو گئی ہے۔ یہ خان روکتا تھا ادھر یہ نہ کرو، ڈیم بنانے ہیں، نہریں بنانی ہیں، دریا کھلے کرنے ہیں، کوئی سسٹم بنانا ہے، آج عوام ان کو یاد کر رہی ہے۔ اور یہ جو حکومت ہے یہ بھی سوچ رہی ہے کہ عوام کے منہ پہ بات لب کشائی ہو گئی ہے، عوام اس وقت کہہ رہی ہے، کیوں؟ ان کا رائٹ ہے، ان کے گھروں میں پانی چلا گیا، 10 دن بھی اگر گھروں میں پانی رہ جائے، 8 دن بھی، تو نیے کھوکھلی ہو جاتی ہیں، وہ گھروں کی میعاد کم ہو جاتی ہے، یہ سارا سسٹم ہے، عوام دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے، پریشان ہے، یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ ایک بلنڈر کر جائے گی حکومت، وہ بلنڈر کر جائے گی، خان صاحب پہ کچھ ڈالنے چاہے گی، کوئی بھی سزا، کوئی نئی کوئی ایسی چیز جو آ رہی ہیں سزائیں گی خان صاحب پہ، یہ سپٹمبر میں آ جائے گی۔ اس کے بعد ہونا کیا ہے؟ 14 جولائی کو تو پلوٹو سیدھا ہو رہا ہے، جو پریشانی دے دے گی شہباز شریف صاحب کو، کیونکہ ان کا اپنا پلانٹ جو ہے وہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا ہے، اور یہ جو اس وقت سورج میں جو بیٹھا ہوا ہے، جو لیو میں سورج بیٹھا ہوا ہے، جو 16 سپٹمبر کو آپ کو ورگوں میں ملے گا، اس میں 2 جو پاکستان کے جو بڑے صوبے ہیں، ایک سندھ اور ایک پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ہیں، میم سے ہیں سورج کے مالک، سندھ میں مراد علی شاہ صاحب ہیں میم سے مالک، دونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ مہنگائی بڑھے گی اور عوام سراپا احتجاج ہوگی، پانی لوگوں کے گھروں میں ہوگا، فصل مویشی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے وہ ایکسپائر، فصلیں تباہ ہو گئی، مویشی ایکسپائر ہوں گے بھوک کی وجہ سے، عوام بھی، تو یہ ایک پرابلم پڑ جائے گا۔ قرضے مانگنے نکلو گے دنیا میں، وہ قرضے کھاؤں کوئی نہیں دے گا، وہ کہیں گے بھائی آپ نے تو اپنے دریا چھوٹے کیے ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ تو پریشانی آ جائے گی، عوام سراپا احتجاج۔ جو نیکڈ آئیز والے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ایک ہاک آئی ہوتی ہے، وہ بھی دیکھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ وہی جو منظور خدا ہوگا۔ کہنے کا مطلب حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، جو گنگا، وہ جمنا، جو راوی، جو ستلج، جو بیاس، جو انڈس سیدھے بہ رہے ہیں، وہ الٹے بہنا شروع ہو جائیں گے حکومت کے لیے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں نالج آف جفر سے، سیدھی بات میں کر رہا ہوں، ایسا مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ڈیلیور نہیں کرو گے۔ عوام کو جب آپ گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے دفعہ 144 لگ گئی ہے، اب تو عوام کو آپ نے کہا خود باہر آ جائے، وہ باہر بیٹھ گئی تو جائے گی کیسے؟ وہ گھر نہیں جائے گی، اس کا مطلب حکومت گھر جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے، وہ ڈیلیور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے بیوروکریٹس مقابلے کا امتحان دیتے ہیں پورے پاکستان میں، وہ بھی رہ گئے، کیونکہ سیاستدان ان سے زیادہ ایکٹیو ہیں، کیونکہ سیاستدان نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے، انہوں نے سارے ایجوکیشن، سارے بڑے انہوں نے ایگزامز دیے ہوئے، ایم ایس سیز کی ہوئے، ان کے پاس سارا نالج ہے۔ کاش یہ سیاستدان گھر میں بیٹھ جاتے، بیوروکریسی کو کہتے آپ سنبھالیں، ملک کو اس طوفان سے نکالیں، مشکلات سے وہ نکال بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ تو بڑے قابل ہیں، 35 سال سے یہی ہیں، دیکھ لیں جو کیا ہے، وہ تو میں نے پورے پروگرام میں بتا دیا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے، بارشیں آپ کو نہیں پتا ملیشیا میں کتنی ہوتی ہیں، بنگلہ دیش میں کتنی ہوتی ہیں، میں ساری جگہوں پہ گیا ہوں، انڈیا میں کتنی ہوتی ہیں، یہ یورپ میں کتنی ہوتی ہیں، آپ نے کبھی سنا ہے؟ دیکھیں چائنا کو، دیکھیں چائنا میں اتنے بڑے کیا کہتے ہیں سیلاب آئے ہیں۔ اگر پہلے سب سے پہلے تو یہ 1985 سے 2019 تک تو یو ایس اے میں فلڈز 465 آئے، یہ پھر اس کے بعد 1990 سے 2022 تک چائنا میں سیلاب ہے، کبھی نکلا وہ بھیک مانگنے؟ اچھا اس کے بعد کیجولیٹیز جو ہیں چائنا میں 30890 کتنی ہو گئی؟ اس کے بعد جو ہے اسی دوران میں انڈیا میں بھی ڈیتھس ہوئی، 46,506 ہو گئی۔
چکانگو میں 2023 میں 3014 ڈیتھس ہوئے, سیلاب آئے بے شمار. اور دیکھ لیں کیا حال ہے, کیا کیا ہے ہم نے. وہ کھڑے ہو گئے, ہم وہیں پہ ہیں. صرف کچھ لوگوں کے لیے یہ ملک بنا ہے جو سمجھ آ رہی ہے. کچھ لوگوں کے لیے وہی ہماری تصویریں کھینچتے ہیں, وہی پیسہ ہمارا نام کا لیتے ہیں, وہی پتہ نہیں لگتا وہ پیسہ جاتا کہاں ہے. وہی آبادیاں, وہی بستی, وہی غریب وہی موجود ہیں, اور جو موجود نہیں ہوتا وہ آپ کو پتا ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے. چوز کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. ایک میں نے بتایا ایک نیکڈ ہے, ایک ہاک سائز, ہاکس اوپر سے جو دیکھ رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. کفن کی جیب نہیں ہوتی, میں صاف کہہ رہا ہوں. کفن اگر ہم نے پہننا ہے, پوری دنیا نے جس نے جو اشرف المخلوقات پیدا ہوا ہے اس نے بھی کفن پہننا ہے, اس نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے. ماں کی گود سے سارے آئے ہیں, اس قبر میں سب نہیں جانا ہے. لے کے کفن, شکر کرو کفن کے رنگ چینج نہیں ہوئے, ایک ہی رنگ ہے سفید. یہ ذہن میں رکھنا, اگر وہ بھی قیمتی پہن جاؤ گے تو پھر کفن بھی چوری ہو جائے کریں گے. اس لیے کفن ایک ہی ہے, سب نے جانا ہے مٹی میں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. لیکن جاتے جاتے ایک بات اور بتا دوں, عمران خان کی آمد ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.